حضرات، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم درس کے ضمن میں آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کا جو مطالعہ ہم نے کیا تھا اس میں 2 آیات میں انبیاء اور رسل کے قتل کا ذکر ہے، اور یہ مسئلہ در حقیقت قرآن حکیم کے اساسی فلسفے اور اس کی حکمت سے متعلق ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور دوسری ایک یہ رائے کہ نبی تو قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ چونکہ بعض اور دوسرے حضرات کی طرح میری بھی مستقل رائے ہے، پختہ رائے ہے، لیکن یہ کہ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے بھی ہیں کہ جہاں قتل کا لفظ رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت ہمارے گزشتہ درس میں تھی اور ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ میں ہے۔ لہذا جب بھی کبھی اس مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ایک مکمل تقریر میں کر دی جائے، تاکہ جن حضرات کو بھی اس مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے وہ پھر اس کے ما لہو ما علیہ، اس کے پروز اینڈ کونس جو ہیں ان کو بیک وقت سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کر سکیں۔ پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ پچھلے درس میں آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں رسولوں کے تذکرے کے ساتھ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلانے ہی پر صرف اکتفا کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تو تم قتل بھی کرتے رہے۔ تو یہاں گویا کہ قتل رسل کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی رکوع میں آگے چل کے آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ قتل کا لفظ جو ہے انبیاء کے بارے میں آیا ہے، اور غالباً یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں ایک ہی رکوع میں اور ایک ہی سلسلہ کلام میں قتل رسل کا تذکرہ بھی ہے اور قتل انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اب میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے وہی بات جو میں نے بارہا کہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 87 میں جو بات آئی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں بھی ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہاں پہ بھی لفظ رسول ہے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70، تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مقامات ہے قرآن مجید کے کہ جس میں یہ قتل کا لفظ جو ہے یہ رسولوں کے تذکرے کے ضمن میں آیا ہے، تو پہلی آیت نمبر 87 سورہ بقرہ کی اور دوسری آیت نمبر 70 سورہ مائدہ کی۔ اب آئیے اس اصل مسئلے کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے، نبی کے بارے میں اگرچہ اکثر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نبع سے مشتق ہے، نبع، عما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اہم خبر، نبع سے نبی، اہم خبر دینے والا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاعات ملتی ہے، غیب کا علم عطا ہوتا ہے، غیبی امور جن کا تعلق ایمان سے ہے، ظاہر بات ہے کہ نبی اسی لیے نبی ہوتا ہے کہ ان امور پر انہیں مطلع کیا جاتا ہے اور پھر وہ ان امور کی اطلاع دیتے ہیں تمام لوگوں کو، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنی فطرت کی گواہی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبون سے مشتق ہے۔ نبون جو ہے وہ ہے کسی بلند مقام، تو نبون گویا کہ اگر اس سے نبی کو مشتق مانا جائے تو بلند مرتبہ شخصیت،
اس اعتبار سے جہاں تک لغوی مفہوم کا تعلق ہے نبی کا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آراء سامنے رہے تو بات کفایت کرے گی۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے، یہ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، یہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنا، کسی کی طرف کوئی خط بھیجنا، کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا، ارسل یرسل ارسالا، اس سے رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ رسول بھیجا ہوا اور مرسل اصل میں باب افعال سے جو اس کا مفعول بنے گا وہ مرسل، تو لفظ مرسل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دین کی بڑی اہم اصطلاح جو ہے وہ رسول ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے تمام اہل علم کے مابین، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض روایات کی بنیاد پر جو عام خیال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد تو 1,00,000 سے بھی زائد ہے، 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور اس میں ایک مطابقت ہے اصل میں کہ اصحاب بدر جو ہے وہ 313 تھے، صحابہ کے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، اور جو حضرات کے حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے جن سے حضور نے خطاب فرمایا، ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ شاید کوئی مطابقت ان کے مابین ہو، اس لیے کہ ان اعداد کی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مطابقت ہے۔ جیسے 12 نقیب تھے بنی اسرائیل کے، ایسے ہی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج میں بھی 12 نقیب مقرر کیے، اور وہی لفظ استعمال کیا نقبا، کہ جو بنی اسرائیل کے اندر نقیب تھے۔ حالانکہ وہاں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں حضور نے ایک کو نقیب مقرر کیا، یہاں قبیلے صرف 2 تھے، اوس اور خزرج، تو یہ بھی ہو سکتا تھا صرف 2 نقیب ہوتے، لیکن کوئی اعداد کی بھی کوئی بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں حضور نے خزرج سے 9 اور اوس سے 3 نقبا مقرر کیے، کل تعداد وہی 12، 12 نقیبہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں تعداد آئی ہے، وہی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں جو نقبا مقرر کیے وہ ان کی ہے۔ اس حوالے سے صرف میں نے یاد دلایا ہے کہ یہی تعداد ہے جو بعض روایات میں انبیاء اور رسول کی آتی ہے، اور ان کی ایک مطابقت ہے صحابہ کی تعداد سے، وہ صحابہ کے جو غزوہ بدر میں تھے۔ ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بدری صحابہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی سے جو اتنی بڑی خطا ہو گئی تھی کہ جس کی سزا جو ہے واقعتاً قتل کرنا بھی ہو سکتا تھا، کہ ایک بہت بڑی غداری کا معاملہ اس کو شمار کیا جا سکتا تھا، کہ مخبری کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو افشا کیا تھا، لیکن یہ کہ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تو بدری صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ رتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن بہرحال جن حضرات کو سعادت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی، اور جو حجۃ الوداع میں حضور کے خطبے میں براہ راست مخاطب تھے اور آپ سے سن رہے تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ان 2 تعدادوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد وہی ہو کہ جو انبیاء اور رسل کی تعداد ہے۔ بہرحال اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ چیز تو متفق علیہ ہے اہل علم کے مابین کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ہمارے سلسلہ درس میں بہت مرتبہ مومن اور مسلم کے مابین بھی گفتگو ہوئی ہے کہ کیا فرق ہے، اور وہاں بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ دوسری بات جو اہل علم تسلیم کرتے ہیں، ان دونوں جو جوڑے ہیں نبی رسول اور مسلم اور مومن، ان دونوں کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، یعنی جب تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے، یہ الفاظ کسی مقام پر نبی کا لفظ بھی آیا ہو، رسول کا لفظ بھی آیا ہو، تو وہاں تو ان کے جو معنی ہے وہ مختلف ہو جائیں گے، ورنہ یہ کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کے طور پر، یعنی کہاں کسی جگہ پر صرف رسول کا لفظ آیا ہے تو وہ نبی کے معنی میں آ سکتا ہے، کسی جگہ صرف نبی کا لفظ آیا ہے وہ رسول کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ صرف مومن کا لفظ آیا ہے وہ مسلم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، کسی جگہ صرف اسلام یا مسلم کا تذکرہ ہے تو وہ مومن اور ایمان کے معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے۔
گویا کہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو معنی ایک ہو سکتے ہیں، مترادف ہو سکتے ہیں۔ اذا تفرقا اجتمعا، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو، جدا ہو، تو ان کا مفہوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے اور یہ مترادف بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَا، جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جسے انگریزی میں کہا جاتا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر ایک ہی جگہ پر یہ دو لفظ آ رہے ہو تو وہاں یقیناً ان کے مفہوم کے اندر کوئی فرق ہوگا، جس کے لیے بہت مشہور آیت جو ہے ایمان اور اسلام کے فرق کے ضمن میں، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں یقیناً کوئی بہت بڑا فرق ہے کہ ایک شے کی نفی کی جا رہی ہے اور نفی بھی بڑی تاکید کے ساتھ، اور دوسری کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول بھی مسلم اور مومن کے طرح کا ایک ایسا جوڑا ہے اصطلاحات قرآنی کا کہ جن میں ایک بات پر تو یہ اتفاق ہے کہ جب یہ ایک جگہ آئیں گے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا معنی اور مفہوم میں، اور جب علیحدہ علیحدہ کہیں آئیں گے، دور آئیں گے، یکجا کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے۔ اور دوسرا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح مسلم عام ہے، مومن خاص ہے، اسی طریقے سے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازماً جو ہے نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ اس سے آگے مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ یعنی ایک تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول کون ہوتا ہے۔ نبی تو سب ہے، جب اس پہ اتفاق ہو گیا کہ جو بھی رسول ہے وہ نبی تو ہے، لیکن یہ کہ وہ رسول ہونے کی حیثیت سے اس کی امتیازی شان کون سی ہے، اس میں جو بات بعض حضرات نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہے وہ رسول ہے اور جو بغیر کسی کتاب کے ہے وہ نبی ہے۔ ایک رائے یہ کہی گئی ہے کہ جو کوئی نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہے، جو کسی ثابت شریعت ہی کی تجدید اور اسی کی تعمیل اور اسی کی تذکیر، اسی کی توثیق کرتے ہوئے آئے وہ صرف نبی ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے قطعاً جو ہے اس پورے معاملے کی توجیح نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول ہیں، تعین کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اور یہ کہ سورہ صف کی وہ آیت مبارکہ بھی یاد کیجئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہ رسول ہے لیکن کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ شریعت موسوی جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، در حقیقت اسی کو انہوں نے اسی کی تجدید کی ہے، اور وہ الفاظ آج بھی موجود ہے متی کی انجیل میں کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ جو شریعت موسوی ہے، قانون جو ہے وہ برقرار رہے گا، اس کا ایک شوشہ بھی میں بدلنے کے لیے نہیں آیا، لیکن کتاب تو لائے ہیں، شریعت نہیں لائے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت داؤد کی مثال ہے، انہیں کتاب تو دی گئی ہے، زبور ہے، لیکن وہ رسول نہیں ہے، صرف نبی ہے۔ اس حوالے سے یہ فرق یا یہ امتیاز جو ہے یہ اس معاملے کی پوری توجیہ نہیں کرتا۔ اب میں اس ضمن میں اپنی ایک رائے کر رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں دو باتیں ضمن میں رکھیے، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جنہیں کسی سادہ مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو سروسز ہے، گورنمنٹ سروسز، ان سے کچھ کادرز معین ہیں۔ ایک سی ایس پی کلاس ہے، ایک پی سی ایس کلاس ہے، یہ کلاس ہے، یہ کادرز ہے، یہ مراتب ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی سی ایس پی آفیسر کا اپوائنٹمنٹ، اسے پھر فرض کیجیے کہ ڈی سی ساہیوال اپوائنٹ کیا گیا، اب یہ بات اس کی بالکل دوسری ہو گئی، اس کا جو مرتبہ ہے وہ وہی رہے گا، کادر وہی رہے گا، وہ سی ایس ایس یا سی ایس پی آفیسر جو ہے اس کا مرتبہ تو وہی رہے گا، چاہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے، کہیں وہ کسی گورنمنٹ پروونشل یا سینٹرل گورنمنٹ میں کہیں اس کو ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا جائے، سیکرٹری لگا ہوا ہو، کوئی اور اس کو منصب دے دیا جائے، تو ایک ہے منصب جہاں نصب کیا گیا کسی کو، جہاں کسی کو اپوائنٹ کیا گیا، جہاں کوئی تعین کے ساتھ کوئی ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی، ایک ہے مرتبہ۔ تو مراتب اور مناصب ان دونوں میں فرق ہے۔ مرتبہ و مقام جو ہے وہ نبوت ہے، لیکن جب نبی کسی معین قوم یا کسی معین شہر یا کسی معین علاقے یا کسی معین ملک کی طرف بھیجا جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں اس لفظ کی مناسبت قائم ہو گئی، ارسل یرسل ارسالا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا، وہ پہلی جو گفتگو ہوئی ہے
کوہ طور پر جبکہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر کر رہے تھے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں طلب فرما لیا. وہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ کے علم میں ہے. جب پہنچے ہیں وہاں پھر مخاطبہ الہی سے مشرف ہوئے ہیں، تو آخر میں جو بات کی گئی فاذهب اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ. یہ در حقیقت جانے کا حکم جو ہے یہ ارسل یرسل ارسالا کے ساتھ قابل مطابقت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے رسولوں کے تذکرے میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، الہ کے ساتھ آئے گا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تو مختلف یہ کہ الہ کے ساتھ کسی نہ کسی کی طرف تعین کے ساتھ بھیجا جائے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، تعین کے ساتھ. یہ تعین ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. تو گویا کہ نبوت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اور یہ وحبی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ کسبی نہیں رہا. اب تو ویسے ہی یہ سلسلہ بند ہوا، ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہو چکا یہ واقعہ. اب وہ کھڑکی بند ہو گئی وہی کی وہی، یہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے. لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری تھا اس وقت تک بھی اس میں کسب کو دخل نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چوائس تھا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحبی طور پر یہ مرتبہ عطا ہو جاتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اب اگر نبوت پر فائز ہونے کے بعد اس مرتبے کے حصول کے بعد اگر اسے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا، کسی معین قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، کسی معین ملک یا علاقے کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، تو وہ صرف نبی رہیں گے. لیکن اگر کسی معین علاقے، معین قوم، معین ملک کی طرف انہیں بھیج دیا گیا تعین کے ساتھ، تو اب وہ رسول ہیں. یہ در حقیقت ان کی حیثیت منصبی ہے، جبکہ نبوت در حقیقت ایک کادر ہے. اس کو یوں سمجھیے اب کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کی حیثیت بالعموم جب آپ قرآن مجید میں مطالعہ کریں گے تو مثلا حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہیں بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری اطاعت کرو، لازماً مجھ پر ایمان لاؤ. رسول کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری اطاعت کرو. ان اعبدوا اللہ واطیعون، بالکل برابر کی بات ہے. اللہ کی بندگی کرو، اور میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے جب تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں تو اب تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی. یہ سورہ شعراء میں خاص طور پر آپ پڑھیں گے تو ایک ایک رسول کے بارے میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، یہ اطیعون کا جو تقاضا ہے اور مطالبہ ہے یہ لازمی ہے رسول کی طرف سے، جبکہ نبی کی طرف سے نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم ذمہ داری مجھے سونپنا چاہتے ہو، اپنا مجھے جو ہے مقرب بنانا چاہتے ہو، مصاحب بنانا چاہتے ہو تو پہلے مجھ پر ایمان لاؤ. قطعاً اس کا ذکر موجود نہیں، بلکہ یہ کہ آپ نے وہ منصب بھی قبول کیا، ذمہ داری قبول کی، اس کو ادا کیا، رہے وہاں پر. اس اعتبار سے پھر میں عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے اولیاء اللہ کا تصور ہے، نبی یوں سمجھیے کہ ایسا ولی اللہ ہے کہ جس پر وحی آتی ہے، بس یہ فرق ہے. ورنہ کوئی ولی اللہ کا نیک بندہ عارف، کوئی شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اسے حاصل ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، خلوص و اخلاص مع اللہ اسے حاصل ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن وہی نہیں آئی. وہ عبد القادر جیلانی کہہ لیجئے، وہ شیخ علی حجویری کہہ لیجئے، وہ مقام تو ان کو حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، چاہے روحانی مقام اسے کہیں، ان کو وہ خلوص و اخلاص، معرفت، یہ سب کچھ حاصل ہے، وہی نہیں ہے. تو ولی اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ کے ولی. لیکن یہ کہ اگر کسی ولی اللہ کو وہی بھی اس پر نازل ہونی شروع ہو جاتی تو وہ گویا کہ نبی تھے. لیکن جس طریقے سے کوئی اللہ کا ولی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، اسی طریقے سے نبی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا. وہ حق کی تلقین کرتا ہے، بھلائی کو پھیلاتا ہے، جیسے ہمارے اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ کی ہے، حق کو پھیلایا ہے، لوگوں کی تربیت کی ہے، لوگوں کا تزکیہ کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر تو کہا جاتا ہے کہ 90,000 انسان جو ہے ایمان لایا ہے. لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتے. اطاعت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، شریعت کی پابندی ہے. لیکن یہ کہ وہ خیر کو پھیلانا، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی تلقین کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو ہر صاحب ایمان کا کام ہے، جو ہر بندہ مخلص کا کام ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ اخلاص اور خلوص کا رشتہ رکھتا ہے، اسے یہ سارے کام کرنے ہیں.
دعوت الی الخیر کا کام کرنا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کام سب کو کرنے ہیں، تمام اہل ایمان کو کرنے ہیں. ظاہر بات ہے جس کا ایمان جتنا گہرا ہوگا، جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا، اتنا ہی وہ ان کاموں کے اندر جو ہے وہ اور اپنی جان مار رہا ہوگا، تن من دھن اس کے اندر لگا رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. ایک ولی اللہ کی طرح پر نبی کا نقشہ بھی ہے، جس کے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اس کی نمایاں ترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے اس مصر کے ماحول میں رہتے ہوئے، لیکن کہیں آپ کو ان کی زبان سے، حالانکہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ یوسف 13 رکوعوں پر مشتمل سورہ یوسف واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک سورت میں صرف ایک نبی کے حالات کا تذکرہ آیا اور کس قدر تفصیل کے ساتھ آیا. شروع میں کچھ آیات ہیں جو تمہیدی ہیں اور آخر میں کچھ آیات ہیں کہ جن میں تذکرہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مکے والوں کے مابین جو بھی اس وقت گفتگو ہو رہی تھی یا بحث و نظار تھا. باقی پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ حضرت یوسف کے حالات پر ہے، لیکن کہیں آپ کو وہ رنگ ملے گا ہی نہیں. ان اعبدوا اللہ واطیعون، میری اطاعت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اس کا مطالبہ نہیں. گویا کہ ایک اللہ کے ولی کی حیثیت سے، نیک انسان کی حیثیت سے، ایک نیک سرشت انسان کی حیثیت سے، لوگوں کے مخلص انسان کی حیثیت سے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والا اور ہدایت کی طرف بلانے والا. یہ تو بات کا مرحلہ تو چھوڑ دیجئے، جبکہ ابھی جیل میں تھے تو دعوت و تبلیغ تو کر رہے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ ساری تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ، یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، میری اطاعت کرو. تو یہ فرق ہے اصل میں نبی اور رسول کے مابین. نمبر ایک، نبی ایک مرتبہ ہے، رسالت ایک منصب ہے. رسالت میں چونکہ معین علاقہ، معین قوم، معین ملک کی طرف کسی کو بھیجا جاتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر ہے، وہ جیسے کہ معاشرے میں کوئی نیک انسان رہ رہا ہے، اس سے نیکی پھیلے گی، بھلائی جو ہے اس سے ماحول کے اندر ممتد ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا وہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ اطیعون، میری اطاعت کرو. یہ معاملہ رسولوں کا ہوتا ہے، نبی کا نہیں ہوتا. اب خوشی سے متعلق بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، اب گویا کہ اس کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اس کی بے عزتی گویا کہ اللہ کی بے عزتی ہے، اس کے خلاف اقدام اللہ کے خلاف اقدام ہے. اس حوالے سے اس کی بھی میں چاہتا ہوں کہ مثال سے بات کو سمجھ لے کہ کوئی شخص بڑے سے بڑا شہری پاکستان کا ہو، وہ ایک شہری ہے، سٹیزن ہے، وہ برطانیہ گیا ہے، وہ ایک عام یوں سمجھیے وزٹر کی حیثیت سے بہرحال برطانوی حکومت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس کے ہاں وزٹرز ہوں ان کے ضمن میں وہ پوری کی جائیں گی. لیکن ایک ہے حکومت پاکستان کا سفیر. اب اس سفیر کو جو مقام حاصل ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو جو سفارت خانہ ہے وہ در حقیقت اس ملک کا اپنا جو ہے علاقہ سمجھا نہیں جاتا کہ جس ملک کے اندر وہ سفارت خانہ قائم ہے، بلکہ وہ تو انکلیو ایک ایسا ہے کہ گویا کہ ایک دوسرے ملک کی وہاں پر عملداری ہے، اور اس اپنے ملک کی عملداری نہیں ہے، اس کا قانون وہاں پر نافذ نہیں ہوتا. اور سفیر کی بے عزتی در حقیقت اس ملک کی بے عزتی ہے. سفیر ہی کا تو قتل ہوا تھا، جس کے بعد جن کو شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو نامہ مبارک لے کر گئے تھے شاہ غسان کی طرف، ان کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی. اسے گویا کہ ایک اعلان جنگ آپ نے سمجھا ہے. جنگ موتا جو ہوئی ہے وہ در حقیقت اس بنا پر ہوئی ہے کہ حضور کے ایک نامہ برق کو شہید کر دیا گیا. باقی یہ کہ اور جن لوگوں نے اگرچہ شہنشاہ ایران نے الفاظ تو استعمال کیے اہانت آمیز حضور کے لیے بھی، اور سلوک اس کا اچھا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے سفیر کو قتل نہیں کیا. لیکن یہاں چونکہ قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اب اس کو گویا کہ اعلان جنگ متصور کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فوج کشی کی. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے سفیر کا رتبہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام، اس حکومت کے خلاف اقدام ہے کہ جس کا وہ سفیر ہے، بالکل یہی معاملہ ہے رسول کا. رسول کے لیے یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل قاعدہ ہے، قانون ہے. اور یہ قانون بھی جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں. تو 2 مقامات پر تو بہت ہی صراحت کے ساتھ یہ آئے ہیں. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 دیکھیے، یہ بہت اہم ہے آیت. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اب دیکھیے اس میں جو میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں ہے تاکہ اس میں جو جلال ہے وہ پورے طور سے واضح ہو جائے. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے.
اور یہ لکھ دینا قرآن مجید کی اصطلاح قطعی بات ہے، اب یہ طے شدہ معاملہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، اس کا قطعی فیصلہ ہے، لازماً غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ اب یہاں دیکھیے رسولوں کو جس طرح اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، یہاں بھی لفظ رسول ہے، نبی نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جب الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اور استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ تو ان میں یقیناً حکمت ہے۔ اسی طریقے سے اب دوسری جگہ دیکھیے، یہ سورہ صافات کی آیات 171 تا 173 3 آیات ہیں، یہاں وہ قانون جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ اور سر و بست کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ فیصلہ، ہمارا یہ کلمہ یہ تو طے پا چکا ہے، پہلے ہی سبقہ، پہلے ہی سے طے شدہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری یہ بات بہت پہلے سے طے شدہ ہے، طے پائی ہوئی ہے، بہت پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے ان بندوں کے حق میں کہ جن کو رسول بنایا جائے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں پر وہ مرسل آ گیا ہے، ارسلہ یرسل ارسالا سے باب افعال میں جو مفعول بنے گا وہ مرسل ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً وہ ہوں گے جن کی مدد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ کوئی قوم جو ہے جس طرح رسول کو بھیجا گیا ہو اپنے رسول کی جان کے درپے ہو جائے تو نصرت آ کر رہے گی، اللہ کا یہ وعدہ۔ اب دیکھیے ان، یہ کلمہ تاکید ہے، انہم لا، لام پھر دوبارہ تاکید کے لیے، انہم لہم المنصورون، اور ہم جو آیا ہے حصر کے طور پر اور پھر تاکید کے لیے، تو تاکید کے کتنے اسلوب جمع کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہ لازماً غالب آ کر رہیں گے، ہمارا لشکر جو ہے وہ ہم ہیں اور ہمارے رسول ہیں۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اور یہ اس کی وضاحت 3 آیات میں یہاں ہو گئی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، ایک سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد نقل کی گئی کہ ان کی جو فریاد تھی جبکہ وہ مغلوب ہونے لگے، قوم گویا کہ ان کے خلاف کوئی دسترازی کرنے والی تھی، تو انہوں نے جو فریاد کی ہے، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اس نے پکارا اپنے رب کو، اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، بس انتقام لے۔ یہ فا جو ہے یہاں پر یہ اسی قانون کا تقاضا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اسی قانون کو انووک کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا مستقل قانون ہے، تیرا مستقل قاعدہ ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے، ہمارا یہ اصول اور قانون جو ہے پہلے ہی سے طے شدہ ہے، اس قانون کے حوالے سے فریاد ہو رہی ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مجھ پر تو یہ غالب آ رہے ہیں، بس تو انتقام لے۔ یہ گویا کہ اس قانون کے تحت ہی اسی کی ایک اپلیکیشن کی ایک مثال ہے جو یہاں آ گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے ان مقامات کا ذرا مطالعہ کریں جہاں قطعیت کے ساتھ رسولوں کے یا انبیاء کے قتل کا ذکر ہے، کہ وہاں کیا لفظ آئے۔ یہ قطعیت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ دونوں آیتیں کہ جن کا میں نے حوالہ شروع میں دیا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70، ان دونوں میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے رسولوں کے قتل کے ضمن میں، تقتلون یقتلون، اور فعل مضارع میں قطعیت نہیں ہوتی۔ یہ بات جو ہے نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ فعل ماضی جو ہے کسی شے کی قطعیت حتمیت ہونے کے لیے، اسی لیے چاہے مستقبل کی بات ہو لیکن یہ کہ اگر قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے تو اسے فعل ماضی میں لے آئیں گے۔ ماضی میں کسی شے کا بیان ہونا نہ صرف یہ کہ اس کے زمانہ ماضی میں اس فعل کے صدور کا اظہار کرتا ہے بلکہ کسی شے کے قطعی، یقینی اور بالکل حتمی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور یہ بات معقول اور منطقی ہے، اس لیے کہ جو شے ہو چکی اب وہ تو اس کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس حوالے سے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کسی قطعی شے کے لیے۔ لیکن مضارع، فعل مضارع جو ہے اس میں کسی شے کا گویا کہ اس طرح کا تذکرہ آتا ہے جیسے کوئی چیز جاری ہو، چل رہی ہو،
حال ہے یا مستقبل ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر یہی قطعیت نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہاں لفظ استعمال کیا قطعی. جہاں پر قطعی کا تذکرہ ہے انبیاء اور رسول کا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لفظ نبی آیا ہے، رسول نہیں آیا. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آیات آپ کے سامنے آئے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ کانو کا لفظ آ رہا ہے، اور کانو کا لفظ جب آتا ہے فعل مضارع پر تو اسے ماضی کے معنی دیتا ہے حتمی طور پر، بلکہ ماضی استمراری. اگر کانا کا یا کانا کانا کانو یہ پوری گردان یہ اس لفظ کی بھی ہوتی ہے، فعل ناقص ہے یا جو بھی اس کے ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ اس کو حرف مانا جائے یا فعل ناقص مانا جائے، لیکن بہرحال یہ گردان اس کی بھی ہوتی ہے. اگر ماضی پر اس کا اضافہ ہوگا تو وہ ماضی بعید بن جائے گا. کانا فعلا اس نے کیا تھا، اور کانا یا فعلو وہ کرتا تھا، کیا کرتا تھا، وہ ماضی استمراری کی شکل بن جائے گا. تو یہاں پر ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون. اب یہاں یقتلون کا عطف جو ہے یکفرون پر ہو رہا ہے، تو گویا کہ کانو جو ہے جیسے یکفرون پر داخل ہوا اسی طرح یقتلون پر بھی داخل ہے. کانوا یقتلون ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وکانوا یقتلون النبیین بغیر الحق. اور یہاں یہ قطعی معنی میں آ گیا کہ فعل ماضی کے ساتھ مختص ہو گیا تعین کے ساتھ، اور اس کے اندر قطعیت ہے، حتمیت ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. پوری آیت کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ تو ہمارے درس میں آیت آ چکی ہے. اب یہی مضمون دیکھیے، وہی اصول دوبارہ. اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں گے، اور خاص طور پر سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی تو آپس میں جو نسبت ہے وہ بہنوں کی نسبت ہے یا زوجین کی نسبت ہے. لہذا یہ مضمون اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں آ رہا ہے. ویسے یہ کہ یہ بہت اہم ہے کہ ان دونوں آیات کا تقابل کیا جائے. اور یہود کا جو معاملہ اب ہو گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی ہے، ایک ریاست قائم ہو گئی ہے، اس میں جو اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو، اس کا حل در حقیقت سورہ آل عمران کی اس آیت میں موجود ہے. اب دیکھیں اس وقت وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے صرف حوالہ اور اشارہ کر دیا ہے، لیکن اصل میں جو اس وقت ہمارا مضمون ہے زیر بحث اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے. وہاں تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت کے الفاظ تھے. یہاں ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ان پر ذلت تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی سہارے پر یا لوگوں کے سہارے سے، لوگوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے، لوگوں کی پروٹیکشن ہو. اور آج آپ کو معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ اپنے بل پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ در حقیقت اس کو قائم کرنے میں اس وقت کا فرنگ جو تھا جبکہ یہ قائم ہوئی ہے، اس وقت زیادہ اہمیت جو ہے اعلان بالفور کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو 1948 میں اسرائیل کے قیام پر منتج ہوا ہے، تو وہ اس میں سب سے بڑا رول پلے کیا برطانیہ نے. اور آج جو ہے وہ امریکہ ہے. فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، ان کے اگر سہارا حاصل نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اسرائیل جو ہے کبھی کا اس کی ٹکا بوٹی جو ہے عرب کر چکے ہوتے. 1973 کی رمضان وار میں تو ثابت کر دیا تھا کہ 1967 میں اگرچہ جو بھی شکل سامنے آئی تھی وہ بہت ہی رسوا کن تھی، خاص طور پر مصریوں کے لیے، لیکن تمام عرب اقوام کے لیے. لیکن 1973 میں مصریوں نے اپنی شکست کا داغ دھو دیا تھا، وہ جو کلنک کا ٹیکا تھا وہ مٹا دیا تھا. لیکن یہ کہ جب امریکہ کی براہ راست اس کے اندر جو ہے وہ ان کو حفاظت حاصل ہوئی ہے تو پھر ان کا تحفظ ہوا. تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ. ذالک، اب پھر اب وہی الفاظ آ رہے ہیں، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. فرق صرف یہ کیا گیا ہے کہ وہاں نبیین تھا، یقتلون النبیین بغیر الحق، الف لام کے ساتھ معرفہ حق کا. یہاں پر یقتلون الانبیاء بغیر حق، آخری الفاظ بالکل وہی ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ سب کچھ در حقیقت انہیں سزا ملی اس بات کی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے. یہاں بھی جو بات میں نے نوٹ کی کروائی ہے آپ کو، اس کو نوٹ کر لیجئے. کانو کا یہاں پر کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون،
یہاں پہ کانو ہی در حقیقت یہاں بھی موجود ہے، مقدر ہے، محذوف ہے. کانو یقتلون الانبیاء بغیر حق، وہ قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے. تو جہاں حتمی قتل کا تذکرہ ہے ان دونوں آیات میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، اس میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ انبیاء کا ہے، نبیین کا ہے، رسولوں کا نہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیجیے، قتلہم الانبیاء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق. یہ وہی سورہ آل عمران کے مشابہ الفاظ آ گئے. آل عمران کی یہ آیت نمبر 181 ہے اور وہ تھی آیت نمبر 112. اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، وہ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے میری مدد کرو، کونوا انصار اللہ، اور یہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جب ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، لکھ لیں گے. اس میں بڑا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اس کی بات پرس نہیں ہوگی، اس کا کہیں جواب دہی نہیں کرنی ہوگی. ان کی یہ گستاخیاں، بازی بازی باریش بابا ہم بازی، اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخیاں جو کر رہے ہیں، اب یہ نبی کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر اللہ پر بھی دستدرازی کرنے پر اتر آئے ہیں. تو سنکتب ما قالوا، لکھ لیں گے ہم، گویا کہ ہم ان سے پوری طرح پوچھیں گے، اس کی جواب دہی انہیں کرنی ہوگی. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان سے ہم پوچھیں گے، اور لکھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے، جو یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق بغیر کسی حق کے. یعنی حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی قتل عمد ہو گیا ہو تو اس کی سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے، چاہے وہ نبی ہو. یعنی ہم فرض کر لیں، فرض کیجئے کہ کسی نبی سے یہ ارتکاب ہو گیا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو کہ جس سے جان لینا جو ہے شریعت اسلامی کی روح سے جائز ہو، تو ظاہر بات ہے کسی کا مرتبہ اس میں آڑے نہیں آ سکتا. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ہم یہ مانتے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے اس قسم کی کسی حرکت کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں تو گویا کہ بالفرض کے درجے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہو کسی سے کہ اس کی جان لینے کا کوئی یعنی استحقاق حاصل